بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں غفار خان اور آپ میرا یوٹیوب فیس بک چینل جی کے نیوز دیکھ رہے ہیں۔ آج 13 نومبر 2022 اور اتوار کا دن ہے۔ گزشتہ دنوں میں نے اپنے ایک ویلاگ میں اس امپورٹنٹ گورنمنٹ وزیر اعظم اور ان کے جو وزراء ہیں اس کے حوالے سے، ان کے کرتوتوں کے حوالے سے میں نے گفتگو کی تھی، اور میں نے اس میں ذکر کیا تھا کہ پاکستانوں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو میرے بہت سے دوستوں نے اس حوالے سے میرے اوپر تنقید کی تھی کہ پاکستانی شرمندہ نہیں ہوتے، پاکستانی کو آپ نے شرمندہ ہونا کیوں کہا ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ اگر ہمارے ملک کا وزیر اعظم ہو اور اس پر الزام لگایا جائے کہ اس جو امداد سیلاب زدگان کے لیے آئی اس میں سے $10 لاکھ اس وقت کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے منی لانڈرنگ کرتے ہوئے دوبارہ برطانیہ میں لندن میں بھجوا دی، جس کا ذکر برطانیہ کے مشہور اخبار ڈیلی میل نے ذکر کیا تھا، اور اس خبر کو شائع کیا تھا کہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے برطانیہ کی طرف سے دی جانے والی سیلاب زدگان کی امداد میں سے، برطانیہ نے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے 15 لاکھ پاؤنڈ امداد دی تھی، اس میں سے 10 لاکھ پاؤنڈ شہباز شریف نے منی لانڈرنگ کرتا اپنے داماد علی عمران کے ذریعے دوبارہ لندن بھجوا دی، اور وہاں پہ اپنے اکاؤنٹ میں بھجوائی گئی اور اس کے ذاتی استعمال میں آ گئی، اور جس کا بعد میں ذکر ہوا تھا کہ ان کے جو بینک بیلنس ہے اس میں اتنا اضافہ ہو گیا ہے۔ لندن میں شہباز شریف نے ڈیلی میل پر ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا تھا، اور اس کے حوالے سے عدالت نے کہا تھا کہ اگر واقعی ڈیلی میل نے خبر دی ہے، اگر یہ خبر یہی دی گئی ہے جو خبر دی گئی ہے، اس کے مطابق تو واقعی ایک حد تک عزت ہوئی ہے اور اس کا کیس چلا۔ لیکن جس وقت یہ خبر آئی تھی تو اس وقت شہباز شریف اور اس کے پروردہ شہباز شریف اور اس کے متعلقہ صحافیوں نے اور اس کے دانشوروں نے، ان کے تجزیہ کاروں نے بہت ہی ڈھول مچایا تھا کہ شہباز شریف انٹرنیشنل جو ہے دیانتدار ثابت ہو گیا ہے، اور مریم نواز نے بھی شہباز شریف کے گلے ملتے ہوئے کہا تھا کہ اب تو ہم انٹرنیشنل دیانتدار ہو گئے ہیں۔ تو وہ کیس چلا تھا اور عدالت نے ڈیلی میل سے اس کے ثبوت طلب کیے تھے۔ ڈیلی میل نے ثبوت جمع کرائے، تو ثبوت کے مطابق عدالت نے شہباز شریف کو طلب کر لیا ہے۔ اب ان کو عدالت میں پیش ہونا پڑے گا اور اس کے ثبوت دینا پڑے گا۔ اگر ثبوت نہ دیے تو اس وقت تک جو جرمانہ عائد کیا گیا ہے، یا تو وہ عدالت میں پیش ہوں گے، عدالت کا سامنا کریں گے، یا وہ تقریباً پاکستانی 1.5 کروڑ کے قریب رقم بنتی ہے جو کہ ان کو جرمانہ کی صورت میں ادا کرنا پڑے گی۔ کیا اس میں پاکستانی کے لیے شرمندگی کا بحث نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارا ملک ہے، ہمارے ملک کا وزیر اعظم ہے، اور اس پر دوسرے ملک میں جرمانہ عائد کیا جا رہا ہے کہ اس نے کرپشن کی ہے، اس نے منی لانڈرنگ کی ہے، اور منی لانڈرنگ بھی وہ کی ہے جو اس ملک نے ہمارے ملک کو سیلاب زدگان کی امداد کے لیے رقم دی تھی، اس میں سے وہ منی لانڈرنگ کی ہے، اس میں سے کرپشن کی ہے۔ کیا جس وقت ہمارے ملک کا وزیر اعظم دوسرے ملک کی عدالت سے سزا یافتہ ہوگا اور جرمانہ ادا کرے گا، کیا پاکستانی کے لیے ویسے شرم نہیں ہے؟ یہ انتہائی خفت والی بات ہے۔ پاکستان کے اندر تو ہم بہت سے معاملات میں دیکھتے رہتے ہیں، لیکن اب ہمیں غیر ممالک میں بھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جب ڈیلی میل نے شہباز شریف کی کرپشن کی یہ خبر دی تو اس وقت تو شہباز شریف نے اپنے فرانس ڈائریکٹر اکرم نوید کو اینٹی کرپشن کے ذریعے گرفتار کروا دیا۔ اس کی بیوی نہ بولے اس پر پریشر ڈالنے کے لیے تو اسے بھی گرفتار کروا دیا، اور بچوں کے سامنے پنجاب پولیس سے زبردست ٹارچر کروایا گیا، جس کی تصدیق عمران ریاض خان نے اپنے ایک ویلاگ میں بھی کہی، اور انہوں نے ذکر کیا تھا کہ میں اب انکشاف کر رہا ہوں کہ میں نے اکرم نوید کی بیوی کو چھڑوانے کے لیے میں نے بہت کوشش کی تھی۔ پاکستان میں تو ان چوروں نے، ان منی لانڈرنگ کرنے والوں نے قوانین چینج کر دیے اور 50 کروڑ روپے تک کی کرپشن کو جائز قرار دے دیا۔ 50 کروڑ روپے تک جو بھی کرپشن کرے گا، جو بھی سیاستدان کرپشن کرے گا، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن دوسرے ممالک میں تو وہاں پہ عدالتیں کام کر رہی ہیں۔ جس وقت اللہ تعالیٰ کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ نے شہباز شریف کو ذلیل کیا ہے۔
शहबाज शरीफ खुद बरतानिया की अदालत में पहुंच गया है, जबकि उसको मालूम था कि मैंने ये जुर्म किया हुआ है, लेकिन उसके नज़दीक ये था कि ये तो जुर्म मेरा साबित नहीं हो सकेगा, मैंने कोई सबूत नहीं छोड़े। लेकिन अल्लाह ताला की लाठी तो बेआवाज़ है, अल्लाह ताला जो करना चाहता है वो इंसान की सोच में भी नहीं होता। शहबाज शरीफ इस वक्त भी लंदन में है। पाकिस्तान के हाई कमान, जो कि पाकिस्तान की इज़्ज़त वक़ार और पाकिस्तान की सलामती की अलामत है, उसके सरबराह के जो फ़ैसला है, उसकी जो तैनाती का फ़ैसला है, उसका भी बरतानिया में उस भगोड़े, उस इश्तियारी के साथ मिलकर मशवरे किए जा रहे हैं, नवाज शरीफ के साथ मिलकर मशवरे किए जा रहे हैं। ये तो हमारे मुल्क का हाल है। और शहबाज शरीफ ने शर्म व शेख से पाकिस्तान वापस आना था, लेकिन वो अपने बड़े भाई के पास, जो कि पाकिस्तान से इश्तियारी है, उसके पास मशवरा के लिए चले गए, और उधर से ये खबर सामने आ गई कि इनको तो जुर्माना हो गया है, और अब वो गुज़श्ता रोज़ वापसी उनकी हो रही थी। तो फिर उन्होंने बीमारी का बहाना बनाया और रास्ते से वापस फिर अपने भाई के पास पहुंच गए, क्योंकि यहाँ पे पहुंचने हैं साफ ज़ाहिर है प्रेस ने सवाल तो उठाना है। प्रेस के लोगों ने, जिनमें से है तो सिर्फ 5% शायद साफ बाकी रह गए हैं जो हक और सच की बात पर अपने सवालात उठाते हैं, तो वो सवालात तो उठाने हैं उस शर्मिंदगी से बचने के लिए, और अपने ऊपर जो ये इल्ज़ाम लगा है, इसके तदारुक के लिए दोबारा फिर अपने भाई के पास दोबारा लंदन में पहुंच गए हैं। इस वक्त पाकिस्तान की एक मुझे कंफर्म नहीं है कि इसके साथ कितने दर्जन लोग शामिल हैं। पाकिस्तान का त्यारा भी वहीं पे खड़ा है, उसका किराया भी अदा किया जा रहा है, इनके अखराजात भी करोड़ों रुपए में हो रहे हैं, और मुल्क के ख़जाने को ये लोग नुकसान पहुँचाने पर लगे हुए हैं। जब से ये रजीम चेंज के ज़रिए इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की गई है, तो इमरान खान ने हकीकी आज़ादी के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखी हुई है, और मुसलसल जलसे जुलूस के बाद इमरान खान पर हमले के बाद डॉक्टरों ने उनको आराम का मशवरा दिया है। तो इस वक्त 2 काफ़िले चल रहे हैं, एक वज़ीराबाद से रावलपिंडी की तरफ से है, और एक जो है वो टोबा टेक सिंह झंग से होता हुआ असद उमर की क़यादत में चल रहा है। लोगों को तवक्को नहीं थी कि इमरान खान की गैर मौजूदगी में भी लोग इतने जुलूस में शिरकत करेंगे, लॉन्ग मार्च में शिरकत करेंगे, लेकिन लोग क्योंकि इमरान खान का हुक्म है, लोग इमरान खान से प्यार करते हैं, तो उसका हुक्म मानते हुए इन दोनों तरफ से जो काफ़िले चले हुए हैं, इनमें लाखों की तादाद में लोग शिरकत कर रहे हैं, और इमरान खान रोज़ाना उनके साथ वीडियो लिंक पर उनको खिताब करते हैं, उनको पैगाम देते हैं, उनकी रहनुमाई करते हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए बेहतरी करे, ताकि हम पाकिस्तानियों को, जो खुसूसन अपने मुल्क से बाहर हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनको दूसरी नेशनलिटीज़ के जो लोग हैं उनके सामने शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।